مومنات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سیدہ رقیہ بیگم، سید سکندر علی جعفری، سید قیصر علی جعفری، سید حیدر علی جعفری، سید جابر علی جعفری، ابن سید الفقار علی جعفری، سید زوار حسین زیدی، ابن سید عنایت حسین زیدی، اختر بیگم بنت سید محمد حسین، محمد نبی ابن اسماعیل نبی، زینب بی بی بنت عبداللہ، سید موسیٰ رضا باقری ابن سید نثار حسین، سیدہ بہبود النساء بنت سید محمد علی باقری، سید فضل اللہ موسوی ابن سید زہر العابدین، ستارہ بیگم بنت عبداللہ، سید رضا جعفری ابن محمود جعفری، اور جمیع مؤمنین مومنات مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والتجمع والنظر والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدۃ نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین المرحومین سیدہ رقیہ بیگم، سید سکندر جعفری، سید قیصر علی جعفری، سید حیدر علی جعفری، سید جابر علی جعفری، ابن سید الفقار علی جعفری، سید زوار حسین زیدی، ابن سید عنایت حسین زیدی، اختر بیگم بن سید محمد حسین، محمد نبی ابن اسماعیل نبی، زینب بی بی بنت عبداللہ، سید موسیٰ رضا باقری ابن سید نثار حسین، سید بہبود النساء بنت سید محمد علی باقری، سید فضل اللہ موسوی ابن سید زہر العابدین، ستارہ بیگم بنت عبداللہ، سید رضا جعفری ابن محبوب جعفری، وسائر المرحومین المؤمنین والمرحومات المؤمنات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم
روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قابل قدر جناب مولانا ذوالفقار جعفری صاحب قبلہ بخاری صاحب قبلہ و سادات کرام مومنین اعظام مؤمنات ذاکرین حسین شعراء اہل بیت خدمت گزاران مکتب تشیع عزاداران سید الشہداء تذکرہ کنندگان شہداء کربلا وفا کنندگان خاندان زہرا ادارے جعفریہ میری لینڈ میں آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام جناب باقر جعفری صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے نماز آج میں 50 منٹ نماز پر گفتگو کروں ایک جگہ میں نے نماز کا عنوان رکھا نیچے 4 میرے شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا لگتا ہے آغا صاحب کا مزاج اپنی مارکیٹ خراب کرنے پہ آ گیا ہے تو حقیقت یہی ہمارا ماحول تو ایسا ہی ہو چکا ہے کہ اگر نماز کا نام لے تو سمجھے انسان کا 180 ڈگری گراف گرنے والا ہے نماز کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک تو اب دیکھتے ہیں آج کی تقریر کے بعد آخری تقریر ہے کل تو چلے جانا ہے لہٰذا میں نے کہا دیکھیے گراف کی بات آخر میں کریں دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے اگلے سال تک دیکھا جائے آج کی میری تقریر کا عنوان نماز ہے آج میری تقریر کے 4 پورشن ہیں ہم حوزہ علمیہ میں جب درس پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج کے درس میں آج کی تقریر میں ایک تو ہے مقدمہ دوسرا ہے متن تیسرا ہے حاشیہ چوتھا ہے خاتمہ آج کی تقریر کے 4 پورشن ہیں سب سے پہلے ہے مقدمہ پھر ہوگا متن پھر ہوگا حاشیہ پھر ہوگا خاتمہ ان 4 ایشوز کے لیے سب سے پہلے جو میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے 700 جگہ نماز کا ذکر کیا ہے 700 جگہ اللہ نے اپنی نماز کی مارکیٹنگ کی ہے 700 جگہ اللہ نے اپنی نماز کا بازار سجایا ہے 700 جگہ اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ بندے نماز کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ ربط خالق و مخلوق کا بہترین وسیلہ سمجھے 700 جگہ اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ مجھ سے رابطہ رکھو مجھ سے ربط رکھو مجھ سے ضبط رکھو مجھ سے کنیکشن رکھو بلکہ ہمارے اساتذہ تو یہ فرماتے تھے مراجع کرام کہ جب اللہ نے چاہا کہ بندے سے گفتگو کرے تو قرآن نازل کیا جب بندہ اللہ سے بولنا چاہتا ہے تو نماز پڑھنا چاہتا ہے ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا تحقیق نماز جو فرض کی گئی ہے مومنین کے لیے وقت پر فرض کی گئی ہے فجر کا وقت ہے ظہر کا وقت ہے عصر کا وقت ہے
مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے۔ یہ جو کتاب موقوتا کہا، یعنی کتاب سے مراد فرض، موقوت سے مراد وقت پر، یعنی اللہ کا طریقہ تو یہ تھا، اللہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھی جائے، اگر فوراً نہ پڑھی جائے تو نماز نہ ہو، مگر اللہ نے چھوٹ دے دی، عدل کے اعتبار سے نہیں، فضل کی وجہ سے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے ذرا بھی ڈیلے نہ کرو، فضل کا تقاضا یہ ہے تمہاری مجبوریوں سے ہم باخبر ہیں، ہم ڈیلی بیسس پہ تمہیں گناہگار نہیں بنانا چاہتے، لہذا تھوڑا سا وقت مشترک بھی رکھ دیا، تھوڑا سا وقت مخصوص بھی رکھ دیا تاکہ ڈیلی بیسس پہ تم گناہگار نہ بنو۔ اور یہاں یہ بھی واضح ہوتا چلے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ نماز نہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا، اس کی نماز جنازہ جائز ہے، اس لیے کہ ہم اسے بھی مسلمان سمجھتے ہیں، مگر اس کا لائف اسٹائل مشرکوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ما بین الکفر والاسلام الا الصلاۃ، نماز کفر اور اسلام کے درمیان مابہ الامتیاز ہے، نماز فیصلہ کرتی ہے بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ہماری قسمت بھی عجیب ہے، 2-4 لڑکوں کو آج تیار کیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا، کہ آج موضوع ایسا ہے کہ آپ آ جانا، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اب آپ آگے شادی، بڑا لڑکا تو آگے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو آپ نے ملازم فرمایا آج عنوان ہمارا ہے نماز، آج ہم صرف نماز پہ گفتگو کر رہے ہیں اور مقدمہ ہماری تقریر کا شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ کتاب انہی کو فائدہ پہنچائے گی، انہی کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے، نماز کو قائم کرتے رہے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہے۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اسے کتاب ہدایت نہیں کرتی تو یہ انٹائی نیچر نہیں، یہ نیچر کے مطابق ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت چاہتے ہو تو آج سے نماز شروع کر دو، ہر میدان میں اللہ گائیڈنس فرمانا۔ اقم الصلاۃ لذکری، حضور سے کہا میرے حبیب نماز اس لیے قائم فرمائی ہے کہ میں یاد رہوں۔ پتہ چلا جو نماز پڑھتا ہے اسے اللہ یاد رہتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے اللہ بھول جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم بندوں میں نماز پڑھو میں فرشتوں میں تمہارا بن کے نماز۔ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کسی نے بلال سے پوچھا بعد از وفات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال حضور کی کون سی ادا تمہیں سب سے زیادہ پسند تھی؟ تو بلال کہتے ہیں کہ کلما جاء وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جاتا
काना यकूल ली, हुजूर मुझे फरमाते थे अरे हना या बिलाल बिल अजान, ए बिलाल अजान कह के हमारे दिल को ठंडक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। मांगने वाला अमीरुल मोमिनीन मेरा मौला, मेरा इमाम सिरुल्लाह फिल आलमीन, इमामुल मुत्तकीन, अबुल हुर्रिल मयामीन, वो लंगर आसमान और जमीन जो इस्तिगना रखता है कायनात से, जिसे कुछ कायनात का पसंद नहीं, वो एक चीज अपने चाहने वालों से मांगता है, अल्लाह अल्लाह फिस सलात, मैं तुम्हें 2 मरतबा अल्लाह का वास्ता देता हूं मेरे मानने वालों, नमाज को ना भूलना। जब नमाज का वक्त होता तो मौला अली अलैहिस्सलाम की कंडीशन ये हो जाती कि यतगय्यरु लौनु, आपके चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता। इधर मुसल्ला इबादत पे आते वुजू फरमाकर चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता, व यक्शहिर्रु जिल्दु, और जिल्द फड़फड़ाने लग जाती। आपके सहाबी पूछते आप बदर में न फड़फड़ाए, आप ओहद में न घबराए, आप खंदक में न घबराए, इधर मुसल्ले पे आते हैं आपके चेहरे का रंग भी बदल जाता है, जिल्द भी कांपने लग जाती है। तो फरमाया करते थे जा वक्त अदाइल अमानते इला अहलिहा, अल्लाह के पास उसकी अमानत पहुंचाने का वक्त आ गया। समझे है मौला, ये है मौला। ज़हन में रहे ये जो मुकद्दमा है आज की तकरीर का, बस वो खत्म होने वाला है और अब हम मतन में दाखिल होने वाले हैं। मुकद्दमे में 2 इशू पर और गुफ्तगू हो जाए, और वो ये है, एक है नमाज का पढ़ना, एक है नमाज का कायम करना। पढ़ना ये है कि मैं पढ़ लूं, न मेरी बीवी को खबर हो, न बच्चों को, न मेरे कजन्स को, न मेरे रिश्तेदारों को, न मेरे मोहल्ले को, न मेरी मस्जिद को, इसे कहते हैं नमाज का पढ़ना। कुरान ने नमाज का पढ़ना सिर्फ 1 मरतबा कहा है, बाकी सब इकामा नमाज कहा है। वक़ुरआनल फज्र, फज्र की नमाज को पढ़ने का कहा, बाकी हर जगह कहा अकीमुस्सलाता, अकीमुस्सलाता, युकीमुनस्सलाता। इकामा नमाज ये है कि मेरी नमाज की खबर मेरे घर वालों को भी हो, मेरे सेंटर वालों को भी हो, बाजार में भी पता चले, मुआशरे में पता चले कि अली का गुलाम कितना बड़ा नमाज। यानी नमाज की मार्केटिंग करें। इकामा नमाज से मुराद ये है नमाज की मार्केटिंग करें। मौला अली घर से निकलते हैं पूरे 4.25 साल में, जब भी कूफा में तशरीफ फरमा है, आपके घर वाले ये कहते हैं कि कुल्लमा काना यखरुजु मिन बैतिही लिसलातिल फज्र काना यक़रअु अब्वाबन नास। अली का तरीका ये था कि जब तशरीफ ले जाते अपने बैतुल शरफ से मस्जिद कूफा में लोगों के दरवाजों को खटखटाते जाते और ये जुमला फरमाते जाते, अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह बिस्सलात, अल्लाह के बंदो नमाज का वक्त आ गया। मौला अली ने तो अपने स्टेटस का कभी ख्याल न रखा कि मैं बुलाऊंगा, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं किसी मोमिन को बुलाऊं नमाज के लिए। आप नमाज के लिए भी घबरा रहे हैं, जुमे के लिए भी घबरा रहे हैं, मजलिस के लिए भी घबरा रहे हैं। आइम्मा का तरीका ये था, गुनाह में बुलाना है तो घबराइए, खैर में बुलाना है तो घबराइए।
सैदावी वो सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अर्ज किया था यब्न रसूलल्लाह हमें तो यकीन हो गया है कि चंद ही लम्हों में हम खत्म होने वाले हैं, मनसबे शहादत पे हम फाइज होने वाले हैं, क्यों न जिंदगी की आखिरी नमाज आपकी इमामत में पढ़। अली का शिया ऐसा होता है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम ऐसा होता है, हुसैनी किरदार ये होता है। अगर आप कुरान पढ़ रहे हो, मेरे जुमले की कदर करना, ये शरीयत का मसला अर्ज कर रहा हूँ, शरीयत के मसले उनसे पूछिए जिनको खुद शरीयत आती हो। आपने उनसे पूछना शुरू कर दिया है जो बेचारे अल्फाबेट्स नहीं जानते हैं, वो फिर ऑल फॉल कहते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। खुदारा फर्क एक लाइन ड्रा कीजिए, हर एक को मुज्तहिद भी न कहिए, हर एक को अलामा मौलाना भी न कहिए, हर एक को जाकिर भी न समझिए, एक ड्रा कीजिए लाइन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया का, आपके मोमिन का इम्तियाज देखें। फरमाते हैं जिंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ ले, और शरीयत ये कहती है अगर आप कुरान पढ़ रहे थे बड़े लहन के साथ, दौरतुल कुरान चल रहा था और उधर से मुअज्जिन ने अज़ान कह दी, अज़ान के पहले जुमले पे कुरान बंद कर दीजिए। तो जब कुरान कंटिन्यू नहीं रह सकता वक्त नमाज, तो कोई और शय कैसे करने वाला? कुरान बंद कर दीजिए, ये है शरीयत। हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तेरा हशर और नशर नमाजियों के साथ करे। ज़करत सलात, तूने इस वक्त भी नमाज को याद किया। ये न कहना कभी ये गलत है कि हमें नमाज याद कराई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सहाबी हुसैन इब्ने अली को याद नहीं करा सकता, इमाम मामून को याद कराता है। ये तर्जुमे गलत किए जाते हैं। ज़करत सलात, तूने इस वक्त भी नमाज को याद किया है, तो तेरा हशर व नशर नमाजियों के साथ हो, इसलिए कि तूने इन बरसते तीरों में भी, इन तलवारों नेज़ों में भी अल्लाह के जिक्र को फरामोश नहीं किया, अल्लाह की नमाज को फरामोश नहीं किया। मुकद्दमा यहाँ खत्म हो रहा है इस इशू पर। वैसे तो आप अशरा पढ़ाएं नमाज के, अल्लाह के फजल करम से अशरे पढ़ाएं, इतना मटेरियल है। तबलीग का भी, फजाइल का। अभी तो हम मुकदमे में हैं, मतन में आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आज जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ ये सब पे भारी हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। आखिरी जुमला मुकदमा नमाज का ये है आज की मेरी तकरीर के मुकदमे का। इमाम बाबुल हवाइज बाबुल मुराद मूसा इब्न जाफर कादिमुल गैब सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे बाबा की रूह जब कब्ज हो रही थी तो बाबा के लब हिल रहे थे। मैंने कान लगाए कि देखूं बाबा सबसे आखिर में क्या फरमा रहे हैं, तो ये जुमले मैंने सुने। आप फरमा रहे थे फलैसा मिन्ना मन इस्तखफ़ बिस्सलात, वो हम में से नहीं है कि जो नमाज को लाइट समझता है, नमाज पढ़ता है मगर एहतमाम से नहीं पढ़ता। वो किसी और का शिया हो सकता है, जाफर सादिक का शिया नहीं। मराकिज़ में, मसाजिद में, मदारिस में, घरों में मजालिस भी करें, अज़ादारी भी करें, कुरान भी पढ़ें, सोशल गैदरिंग्स भी रखें, मगर नमाज का खास ख्याल रखें। अली के शिया वो हैं कि जो नमाज को हर एक शय पर फौक़ियत देते हैं। यही मज़हब मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اب میں متن شروع کر رہا ہوں، اب تک تھا مقدمہ، اب متن شروع کر رہا ہوں۔ میری تقریر میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس مجلس میں شیعہ حضرات بھی ہیں اور کچھ اہل سنت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ایسا متن پڑھوں کہ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے ایک ایشو آج ریزالو ہو جائے اس متن میں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج میں دو چار کی طرح صلاۃ الرسول کو ثابت کرتا ہوں کہ رسول کی نماز کیا تھی۔ رسول نے ہاتھ کھول کے پڑھی تھی یا ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی؟ رسول نے قنوت کے ساتھ پڑھی تھی یا بغیر قنوت کے پڑھی تھی؟ حضور نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضور نے نماز کے بعد چہرہ پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا؟ حضور نے نماز کے بعد سلام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھاتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم اپنے درس میں ایک دعویٰ کرتے ہیں پھر اس کی دلیلیں لاتے ہیں۔ پہلے میں دعویٰ کر لوں، میرا دعویٰ یہ ہے شیعہ و سنی تمام کی موجودگی میں یہ الفاظ میرے ٹیپ ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی ہوں گے، میں کہیں بھاگنے والا بھی نہیں ہوں، شیعوں کی بھی اپروچ میں ہوں، سنیوں کی بھی اپروچ میں ہوں۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں ادارہ جعفریہ میں کہ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، زہرا کی قسم، ائمہ کی قسم، نبی نے زندگی کی کوئی نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی۔ میں ابھی ثبوت دوں، ابھی تو یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، کوئی نماز نبی نے ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی، کوئی نماز نبی نے قنوت کے بغیر نہیں پڑھی، کوئی نماز نبی نے رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ میں قرآن سے بھی ثبوت دوں گا، حدیث سے بھی ثبوت دوں گا، صحابہ کرام سے بھی ثبوت دوں گا، علماء اسلام سے بھی ثبوت دوں گا۔ وہ بھی میرے لیے محترم، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ہم ان کے ہاتھ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ کی روٹی بھی کھاتے ہیں، ہم انہیں پاک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام کہہ کے گئے تھے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ لہذا شیعہ سنی مسلمان بھائی یہ تو سمجھ لیں کہ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جو قنوت نہیں پڑھتے، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں جو رفع یدین نہیں کرتے، کم از کم نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ان سے تو بہتر ہے کہ دوسرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، یہی اتحاد امت ہے۔ مگر بتانا بھی ضروری ہے کہ حضور نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے۔ اب 4 اسکول آف تھاٹ ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ 4 امام ہیں، 4 مذہب ہیں اور چاروں کے چاروں ہاتھ باندھ نہیں رہے، ایک والے تو ہاتھ کھول بھی رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی شیعہ ایسا نہیں جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہو، مگر سنی ایسے ہیں جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ تو آج یہ ثابت کرنا ہے، اور آج یہ دوسرا، یہ دلیل بھی سمجھ لیں، دعویٰ بھی سمجھ لیں، میں قرآن سے آج ثابت کرتا ہوں، پہلے تو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی واجب ہے، اور یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے تو آئیے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور نوٹ کرتے جائیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ کیسے؟ سن لیجیے آیت، سارے جا کے آیت دیکھ لیجیے گا۔ قل امر ربی بالقسط، اے میرے حبیب قل
کہہ دیجئے ہمارا ربی بالقسط، میرے رب کا حکم ہے کہ میں عدل کے مطابق زندگی گزاروں. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اے مسلمانوں جب بھی نماز کا وقت ہو قبلہ رخ ہو کر کسی بھی مسجد میں کھڑے ہو جاؤ. وَادْعُوهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، سوال پیدا ہوا کہ ہم جو کھڑے ہوں نماز کے لیے تو پڑھیں کیسے؟ اللہ نے آیت کا ٹکڑا رکھا کہ وَادْعُوهُ، تم اللہ کو اسی طرح پکارو اور اس کی عبادت و بندگی نماز ایسے ہی پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، جیسے اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. اگر پہلا ہاتھ باندھ کے ہوئے تھے ہاتھ باندھ کے پڑھو، پہلا ہاتھ کھول کے ہوئے تھے ہاتھ کھول کے پڑھو، قبر میں ہاتھ باندھ کے دیکھنا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، میدان محشر میں ہاتھ کھول کے اٹھنا ہے ہاتھ کھول کے پڑھو. نہیں ہے کہ علماء سے پوچھیں کہ کیسے ہاتھ کھول کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں. جب قرآن کی نص ہو تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی. قرآن کہہ رہا ہے جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جیسے تم اس بات کی بارگاہ میں پلٹو گے ویسے ہی نماز پڑھنا. میں نے تو آج تک کوئی سنی ایسا نہیں دیکھا جس کے ہاتھ باندھ کے دفنایا گیا. ہاتھ کھول کے ہی دفناتے ہیں نا بھائی. قیامت کے دن ہاتھ کھول کے اٹھنا، یہ پہلی دلیل آ گئی اس دعوے کی کہ نبی نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. پہلی دلیل، اور یہ دلیل اتنی مستحکم ہے کہ اگر 30ویں آیت آپ پڑھ لیں تو شیعہ سنی سب کے سب خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے تو بالکل جائز نہیں. اتنا سینسٹیو حکم ہے کہ قرآن کہتا ہے فریقاً ہدیٰ وفریقاً حق علیہم الضلالہ. اس نماز کی بابت لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ ہے جو ہدایت پا گئے، ایک وہ ہے جو گمراہ ہو گئے. سمجھے ذرا خدا، یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت کا ایشو ہے. فریقاً ہدیٰ وفریقاً حق علیہم الضلالہ. جو ضلالت والے ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. انہوں نے شیطان کو ولی بنایا ہے، اللہ کے ولی کو نہیں مانا، اللہ کی ولایت کو نہیں مانا. انہوں نے شیطان کو ولی بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اپنے تئیں خیال خام یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. پتہ چلا گروہ دو ہو گئے، ایک ہدایت والا ہو گیا، ایک ضلالت والا ہو گیا. ایک وہ ہے جو قرآنی طریقے سے پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو خلافتی طریقے سے پڑھتا ہے. ہم نے حکم سقیفے سے نہیں لینا، اللہ کے خلیفے سے لینا. پہلی دلیل. دوسری دلیل، قرآن نے لکھا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. ایک جگہ نہیں، بہت جگہ لکھا ہے، مگر میں ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک سیمپل دیتا جاؤں گا. ایک سیمپل لے لیجیے. سورۃ الملک آیت نمبر 19 میں لکھا أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر جو پرندے اڑتے ہیں وہ پر پھیلا کے اڑتے ہیں. بھیا الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج. معراج ہے اڑان. اڑان کبھی ہوگی جب پر کھلے ہو، ہاتھ کھلے ہو. وَيَقْبِضْنَ جب وہ
اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں تو اڑان ختم ہو جاتی. کہ قرآن کہہ رہا اس مضمون کی تو کم از کم 13 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. آپ پڑھ لیجئے. والطیر صافات بھی کہا گیا اور بہت زیادہ اتنا طے ہو گیا کہ جب پرندے اڑتے ہیں تو پر پھیلا کے پر کھول کے اڑتے ہیں. ان بازوؤں کو بھی تو اللہ نے انسان کے پر کہا ہے نا, ورنہ جعفر تیار کیسے ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر معراج ہے نماز کی تو یہ دوسری میری دلیل آ گئی. دوسری دلیل آ گئی. اگر معراج ہے تو ہاتھ کھول کے ہوگی, ہاتھ بند کر کے رکھیں گے تو گر جائیں گے. گرنا نہیں ہے, سنبھلنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 2 دلیلیں آ گئی قرآن مجید کی. تیسری دلیل ریفرنس اسی لیے دیتا جا رہا ہوں کہ جا کے دیکھیے گا سورۃ النساء میں آیت نمبر 102 میں کلیئر کٹ بتایا کہ نبی کے زمانے میں میدان جنگ میں نماز کیسے ہوتی تھی. عجیب شان سے کہا, جب نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اے میرے حبیب جب آپ مسلمانوں میں ہوں میدان جنگ میں اور ان کی جماعت کرائیں, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, چاہیے ان میں سے ایک گروہ مَعَكَ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز خوف ادا کرے. کس حالت میں کرے؟ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, انہیں چاہیے کہ وہ اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھے. اب ایمان سے بتائیں, ہاتھ بندے ہوں تو اسلحہ کیسے رکھا جائے؟ ہاتھ کھلے ہوں گے تبھی تو اسلحہ رکھا جائے. جب ایک گروہ نماز پڑھ لے ایک رکعت, دوسری جلدی جلدی فرادہ پڑھے, سلام پھیر کے تمہارے پیچھے آ جائے, اور وہ جو طائفۃ اخری ہے اس طائفہ کو چاہیے کہ اب وہ طائفہ آ جائے اور وہ آ کر نماز پڑھے. ان کا کیا, کس طریقے سے نماز پڑھے؟ وَلْيَأْخُذُوا لم یصلوا, وہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی انہیں چاہیے کہ اب وہ نماز پڑھے, وہ ایک رکعت پڑھے. کیسے پڑھے؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, وہ ایک ہاتھ میں اپنے بوٹ پکڑ لے, ایک ہاتھ میں اسلحہ پکڑ لے, ایک ہاتھ میں بیگ پکڑ لے, ایک ہاتھ میں تیر کمان پکڑ لے. تو پہلے ایک ہاتھ سے کہا, اب دونوں ہاتھوں سے بتا دیا. دونوں ہاتھ کھلے ہوں گے تبھی تو سامان بھی پکڑیں گے, اسلحہ بھی پکڑیں گے. دور میں نماز کا طریقہ یہ تھا. تم طائفۃ اخری, وہ دوسرا گروہ بھی نماز پڑھ لے گا اور دونوں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے تبھی تو اسلحہ اور بیگز بلانگنگز رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, قرآن تو کہتا بھی ہے اے ایمان والو کسی جگہ بھی ہو اپنا سامان نہ بھولنا. بھائی سمجھنے کی کوشش کریں. حضر کہتے ہیں سامان کو, اپنی بلانگنگز کو پکڑے رکھو. اگر بلانگنگز پکڑنا ہے تو ہاتھ کھلے ہوں گے تبھی تو پکڑیں گے نا, ہاتھ بندے ہوں گے تو پکڑے نہیں جا سکتے. اسی کے ذیل میں علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک روز حسن و حسین آ گئے, نبی نماز پڑھ رہے تھے, ایک کو ہاتھ کا اشارہ یوں کرتے, دوسرے کو ہاتھ کا اشارہ یوں کرتے. اگر ہاتھ بندے ہوتے تو اشارہ کرتے. تین دلیلیں آ گئی میرے دعوے کی. چوتھی دلیل یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنا جائز نہیں. اب تک تو یہ پڑھا تھا کہ ہاتھ کھولو, اب لکھا ہے ہاتھ باندھنا بھی جائز. یہ بھی لکھا ہے کہ ہاتھ کن کے بندے ہوئے. سورہ مائدہ آیت نمبر 64
قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے رہے ہیں۔ میرے خیال میں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو ہاتھ باندھنے کی نسبت دے رہے ہیں ان پر لعنت ہو اس نسبت کی وجہ سے۔ سمجھے خدا، میں نے عرض کیا جو ہاتھ باندھنے والے ہیں میری نظر میں وہ بھی محترم، مگر یہود کو اللہ کہہ رہا ہے، بڑا غصے میں آ گیا اللہ کہ خبردار تم نے میرے بارے میں کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خبردار اگر یہ کہو گے تم پہ لعنت ہوگی اس قول کے بدلے میں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق بما یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا ہاتھ بندھے ان کے ہوتے ہیں جو یہودی ہو یا بخیل ہو۔ یہ ہو گئی 4 دلیلیں، بھولیں گے تو نہیں۔ آج حوضہ علمیہ اسٹائل کی مجلس میں ہم نجف اور قم میں ایسی مجلس پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا 5ویں دلیل سنیں۔ یہ صحیح کتابوں سے پڑھ رہا، صحیح آدمی ہوں، غلط کتاب سے کبھی نہیں۔ صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی نے بصرہ میں نماز پڑھائی صفین کی فتح کے بعد، تو 2 صحابی، ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے عمران، صحیح کتاب عمران ابن حسین، وہ دونوں کے دونوں صحابی نماز کے بعد علی کے سامنے آ گئے، ہزاروں کا مجمع تھا، اور علی سے کہتے ہیں فتن ذکرتنا صلاۃ رسول اللہ، جوان آج تو نے ڈھونڈی ہوئی نماز یاد کرا دی۔ اللہ اکبر، ہمیں حیرت ہوا۔ 5 دلیلیں آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ہاتھ کھولنے کی، ہاتھ نہ باندھنے کی۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں 5 دلیلیں پیش کی ہیں، اور اگر آپ کامن سینس کی دلیل سنیں تو ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہاتھ مجرم کے باندھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مومن کے نہیں باندھے جاتے، انوسنٹ کے نہیں باندھے جاتے۔ اب یہ یہاں ایک ایشو جو تھا متن کا وہ ریزالو ہوا، ایک سوال اور ہے، اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ حیرت کی بات یہ، ابھی میں نے موجب منگوائی تھی گاڑی سے اور میں نے آیتیں گنی، حیران ہو گیا میں کہ قنوت کی آیتیں پورے قرآن میں 12 آیتیں ہیں، 12۔ ہاں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، یہ تو سورہ انعام میں ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ابراہیم امت تھے اور قنوت والے تھے۔ جہاں سے اسلام کا دین کا آغاز ہوا، جب وہیں سے قنوت کا آغاز ہے تو تم نے اس کا اختتام کہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مریم کے بارے میں کہا آل عمران کے اندر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت کیجئے، اپنے رب کے لیے قنوت پڑھیے اور سجدہ کیجئے اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ پتہ چلا قنوت بھی ہے، رکوع اور سجدے سے پہلے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔
بھیا یہ حدیث ہے کہ مسجد المرأۃ حجرتھا، یہ حدیث ہے کہ عورت کی مسجد اس کا کمرہ ہے، یہ ہے. اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس حدیث کا جتنا یوٹیلائزیشن کرتی ہے، میں قربان جاؤں اس کے یوسیج پر. یہ حدیث ان سب کو یاد ہے کہ ہم جماعت میں نہیں جائیں گے، ہم جمعہ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمارا گھر، ہمارا کمرہ ہماری مسجد ہے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر تو آپ گھر بیٹھتی ہیں تو جمعے میں نہ آئیے، اگر گھر نہیں بیٹھتی ہیں تو جماعت میں بھی آئیے، جمعے میں بھی آئیے. اس میں نعرہ لگاؤ نا پتہ چلے. شریعت کو اپنے ہاتھوں میں مت لیجیے. اگر مریم سے کہا ہے کہ آپ نمازیں باجماعت پڑھیں تو آج کی خواتین کے لیے نماز جماعت حرام نہیں ہو سکتی. یہ تو صرف پردے کے لیے کہا گیا کہ خواتین گھر میں رہیں. جب گھر میں رہنے والی ہے ہی نہیں تو اب جمعہ بھی پڑھیں، جماعت بھی پڑھیں. جی ہاں، یہ اجتہاد ہے امریکہ کا. آپ کو امریکن اجتہاد کی ضرورت ہے. آپ جناب آ جائیے متن کے تیسرے ایشو پر. قنوت بھی ثابت ہو گیا، بلکہ میں تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے حیران ہو گیا. کل لہو قانت، ہر ایک سرنڈر کرنے والا اللہ کے لیے قنوت کرتا ہے. تو آپ اکڑے ہوئے ہیں تو قنوت نہ پڑھیے. اگر متواضع ہے تو قنوت پڑھیے. اب تو امام کعبہ بھی پڑھ رہا ہے. کل میں نے دیکھا ہے، کل رکوع کے بعد پڑھ رہا تھا بیچارہ، اس کو ترتیب کی سمجھ نہیں آئی. جن کے ہاں جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہو، اگر رکوع کے بعد بھی پڑھ رہی ہے. تاکہ اتحاد بھی رہے. ہمارے ہاں 9 قنوت بھی ہے عید میں، اس لیے کہ چیک یہی کرنا ہے کہ تم عادت کے پابند ہو یا حکم کے پابند. مولانا فرمایا امام حسن مجتبی نے جب ڈاکومنٹیشن لکھی ایگریمنٹ تو اس میں یہ شرط لکھی کہ نہیں لکھی کہ آج تک میرے بابا پہ جو تم سب و شتم کرواتے تھے آج کے بعد وہ بند کر دو. کہاں پر؟ قنوت میں. تو غریب شام نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم تو قنوت پڑھتے نہیں؟ سمجھے امام حسن نے یہ ثابت کرا دیا نا کہ تم قنوت پڑھتے ہو کیونکہ تم نے قنوت میں بدعت رکھی تھی، مولا علی پہ سب و شتم کی. اللہ نے اس عبادت سے تمہیں محروم نہیں کیا. قنوت بھی ہے، رفع یدین بھی ہے، سلام بھی ہے. میں نے صحیح کتابوں میں ایک روایت دیکھی اور وہ یہ تھی کہ حضور نے 9 مہینے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی بیت الشرف فاطمہ کے دروازے پر عشاء کی نماز کے بعد. میں نے مفتی اعظم مفتی علامہ مزمل حسین شیخپوری صاحب سے پوچھا جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ حدیث نکلی ہے بڑی عجیب. کہا کہ علامہ صاحب آپ ابھی عمر میں بہت چھوٹے ہیں، ہم سے پوچھئے نبی نے زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ نماز کے بعد فاطمہ پہ سلام نہ کیا. تو میں نے کہا آج اس سنت پر چلنے والا کون ہے؟ آج کون ہے تو نماز کے فوراً بعد فاطمہ پہ بھی سلام کرتا ہے، خاندان فاطمہ پہ بھی سلام کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ.
ختم ہونے والا ہے تقریر کا، حاشیہ آنے والا ہے، متن اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ یہ اکٹھی آپ کیوں پڑھتے، اس کا بھی قرآن میں لکھا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں لکھا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے میرے حبیب نماز قائم کر، کب سے کب تک؟ سورج کے ڈھلکنے سے لے کر رات کے چھانے تک، اور فجر کی نماز سورج کے ڈھلکنے سے لے کر ظہر و عصر، رات کے چھانے تک مغرب و عشاء۔ سمجھے ذرا بھیا، ظہرین شیعہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، ظہرین مغربین، عصر اور عشاء کو عصرین نہیں کہہ سکتے، مغرب اور ظہر کو مغربین نہیں کہتے، کہتے وہی مغربین کہلائے گی جن کا وقت ایک ہوگا، ظہرین وہی کہلائے گی جن کا وقت ایک ہوگا، جیسے حسنین، ثقلین، سبتین۔ اچھا، جتنے میرے شیعہ سنی بھائی بہنیں ہیں، اللہ سب کو حج پہ لے جائے۔ جب آپ عرفات میں ہوتے ہیں، اکٹھی پڑھتے ہیں یا الگ، تو وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میں آیا ہوں، آج 2-3 لوگ ناراض ہوں، چائے پہ بلائے، میں نے کہا بھائی مجلسوں کے لیے آیا ہوں، چائے کے لیے آف سیزن میں بلائے۔ ظاہر ہے چائے کا آج نہیں ہو سکتا، امتحان آخری پرچہ ہے، طالب علم کا آخری پرچہ ہے، آپ چائے پہ بلا کے خراب کرنا چاہیں تو آج نہیں، خدا رہا۔ دیکھیے یہاں میں آیا ہوں تو میرے پاس وقت نہیں، آف سیزن میں آؤں گا تو چائے کیا کافی بھی پی لوں گا، وہاں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں بڑا ہے۔ عرفات میں اگر گھر میں اکٹھی بھی پڑھتے ہوتے، وہاں تو الگ پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہاں تو ٹائم کل کرنا ہے بھائی۔ کم از کم ادارے جعفریہ سے تعلق رکھنے والے 70 میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا ہے، ان سے پوچھے، وہاں تو کام ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کام بات نہیں، کوئی کام ہی نہیں، وہاں تو ٹائم کل کرنا پڑتا ہے، یہ دعا پڑھ لو وہ پڑھ لو، یہ استغاثہ کر لو وہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، مجلس کر لو، جہاں ٹائم ہی ٹائم ہے وہاں اللہ اکٹھی پڑھا کے یہی تو بتا رہا ہے، اگر جائز نہ ہوتی تو احرام میں نہ پڑھواتا۔ اچھا یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے ہاں واجب ہے اکٹھی پڑھنی، ہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں، ہمارے ہاں بھی دونوں طریقے سے اکٹھی بھی پڑھو، الگ الگ بھی پڑھو۔ حضور نے اکٹھی بھی پڑھی ہے، الگ الگ بھی پڑھی ہے، سفر میں بھی اکٹھی پڑھی ہے، حضر میں بھی الگ الگ پڑھی ہے، مجبوری میں بھی اکٹھی پڑھی ہے، اختیار میں بھی اکٹھی پڑھی ہے، الگ الگ بھی پڑھی ہے، گھر میں بھی پڑھی ہے، مسجد میں بھی پڑھی ہے، دو ادھر میں جائز ہے، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ اگر ادھر میں جائز نہ ہوتا تو مزدلفہ میں رات میں جب کوئی کام نہیں ہوتا، صرف ہم تو سوئے ہی رہتے ہیں، وہاں اکٹھی کیوں پڑھاتا؟ وہاں بھی اکٹھی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی ہمارے یہاں کے جو مفتی اعظم صاحب ہیں بہت بڑے، وہ اتفاق سے ہمارے ساتھ حج میں تھے، ہم گائیڈ تھے اس وقت، تو وہ مجبور تھے بیچارے کہ ہماری بات کو مانے۔ ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا مفتی صاحب ذرا عصر کی اذان فرما دیجئے، کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، آج عصر کی اذان کہنا یہ تو بدعت ہے۔ پیغام سمجھ میں آیا، ہدایت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اذان سے 2 نمازیں عرفات میں بھی پڑھیں گے، ایک اذان سے 2 اقامتوں سے
نماز مشعر الحرام میں بھی مزدلفہ میں بھی پڑھیں گے. مفتی صاحب نے مجھ سے یہ کہا, زندہ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی عبد الرحمان قمر صاحب, آپ کال کر لیں, میں آپ کو نمبر دے دوں گا. بزرگ ہیں, سفید داڑھی والے ہیں, آج کل مہندی لگاتے ہیں, آپ ان کو کال فرما سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے سخاوت حسین کو یہ کہا کہ نہیں کہا. مجھے کہنے لگے علامہ آپ عمر میں ہم سے کم ہیں, ہم سے تجربہ سیکھ لیجئے. جب تک بندہ احرام میں ہوتا ہے اکٹھی پڑھتا ہے, جب احرام کھل جاتا ہے الگ الگ پڑھتا ہے. میں نے کہا آپ اور ہم ہیں اس وقت مینا کے احرام میں جس کا احرام ٹیمپریری ہے, اور ہم شیعہ ہے کربلا کے احرام میں جس کا احرام پرماننٹ ہے. جس طرح تم نے احرام الگ الگ پڑھی ہے, جب انتقام خون حسین ہو جائے گا ہمارے کالے لباس اتر جائیں گے, ہم بھی الگ الگ پڑھنا شروع کریں. متن اختتام پذیر ہو گیا, اب آ گیا حاشیہ. اب حاشیہ ہے, جنہوں نے پڑھنی تھی وہ قریب نہیں آئے, یعنی جن کی قبول ہونے کی گارنٹی ہے وہ نماز سے ڈر چکے, اور جن کی مسترد ہونی ہے وہ مسجد کی جان نہیں چھوڑ رہے. اب اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ بھیا نماز سے بڑی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. خواتین یہ بہانہ نہ بنائیں کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز قبول تو باقی اعمال قبول. نماز اگر ریجیکٹ ہو گئی تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. مرد بھی یہ بہانہ نہ بنائیں, بیگم صاحبہ کی خدمت کر رہے تھے نماز قضا ہو گئی, بھیا اس کے لیے الگ وقت نکالنا. جن آل محمد کو ہم مانتے ہیں انہوں نے پشتہائے محمد پہ نماز نہ چھوڑی, زندانوں میں نماز تہجد نہ چھوڑی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے تہجد قضا نہ کی. ہم ان کے ماننے والے. بس خاتمہ آ گیا تقریر کا. اللہ سلام اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رڑائے. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی. خاتمہ آج خاتمہ کرنا ہے اس تقریر کا اس بچی کی مصیبت. دیکھیے مولا علی کی بیٹیاں بھی بڑی مصیبت میں تھی, بڑی مصیبتیں مولا علی کی بیٹیوں پہ بھی نازل اور بڑی مصیبتیں امام حسین کی بیٹیوں پہ. مگر ایک فرق, امام علی کی بیٹیوں پہ مصیبتیں زیادہ تھیں تو عمریں بھی تو بڑی تھیں. حسین ابن علی کی بیٹیوں کی عمریں چھوٹی تھیں, مسائل بڑے تھے. اللہ اکبر. بس میں نے بات تو کہہ دی. یہ جو بچی ہے جس کی شہادت کا دن آج معتبر روایت کے مطابق آج یوم شہادت, اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اپنے تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ وقت ہو گیا ہے, یہ وقت بالکل میں ریسرچ کر رہا ہوں, یہ وہ وقت ہو گیا ہے کہ کانا ینظر زین العابدین الی الیمین والیسار. زین العابدین اپنی بہن کی لاش کو رکھ کے کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے کہ دفن کی سبیل کر. میں نے کبھی یہ جملہ آپ کیا نہیں پڑھا, آج پڑھ رہا ہوں.
روایتوں میں اختلافات ہیں. کچھ روایتیں کہتی ہیں غرۃ السفر میں بیوی کی شہادت. 4 روایتیں میں نے دیکھی. کچھ روایتیں غرۃ السفر کی, کچھ سفر کی 7, 10 اور 13. یہ 4 روایتیں میں نے دیکھی. آخر وجہ کیا, شہادت کب ہوئی اور 4 تاریخیں کیوں مشہور ہوئی؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ غریب نے اپنی بہن کے جسد کو مخفی رکھ کے دفن کیا تھا. اللہ اکبر, بس مسائل ہو گیا ہے. لہذا وقت میں اطلاع نہیں مل سکی کہ بچی کب مر گئی, کب دفن ہو گئی. یہ تو پتہ تب چلا کہ جب یزید کے محل میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں اور انہوں نے کہا یزید وہ بچی کہاں گئی تو ہمیں ایک بادشاہ کا قصہ سنا دی. اجرکم علی اللہ. جب قیدیں رہا ہوئی تھی, جب قیدیں رہا ہوئی تو سیدہ زینب نے عابد بیمار سے کہا کہ یزید سے کہیے ایک حجرہ خالی کرا تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں, بھیا کی مجلس کریں. اور تبرکات جب واپس آئے, پہلے سر آئے, اس کے بعد چادریں آئیں. اس وقت بحران مچ گیا جب 2 یمنی دورہ اجرکم علی اللہ. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد, ہم سب سے پہلے تو تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے, اس لیے کہ جب تک زندہ تھی, جب شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے تو میرے کندھے میں ہاتھ رکھ کے پوچھتی تھی تم اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تمہاری بہن پوچھا کرتی کہ ہم بھی کبھی اپنے گھر جائیں گے, میں کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہوگی. قافلہ چلا, قافلہ چلا. قافلہ بی بی رقیہ بنت الحسین وہ جو کربلا میں سکینہ کہلاتی, اب جو رقیہ ہے بی بی رقیہ کی قبر میں قافلہ پہنچا. بی بی زینب نے جب منظر دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بی بی سکینہ سے قصہ پوچھتی تھی اور بی بی سکینہ انہیں سناتی تھی کہ بچیوں ایک بادشاہ تھا اپنے وطن میں بڑے آرام سے بستا تھا, پھر اسے اس کی قوم نے وطن چھڑا دیا. اللہ اکبر. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں قبر پہ آ کے کھڑی, بی بی زینب کا دل بھرا ہے. اب یہ جملہ میں صرف اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں, وہ سمجھے گی اس درد کو. بی بی زینب نے دیکھا نا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہیں, بی بی زینب کا دل بھر آیا. بی بی کہتی ہے بچیوں, شام کی بچیوں, جب تک زندہ رہنا نا, کیونکہ میری بھتیجی پیاسی مر گئی ہے, ہاتھ میں جام پانی کا لے لو, میری بھتیجی کی قبر میں ڈال دینا. اگلی حدیث میں اس بچی کی زیارت پہ پہلی مرتبہ جب گیا تو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک میں روضے پہ بیٹھا تھا کہ میں نے ایک شور سنا. 10-12 بچیاں چھوٹی چھوٹی, چھوٹے چھوٹے جام پانی کے لیے زری کا طواف کرتی ہے. میں رک گیا, میں دم بخود رہ گیا. میں نے پوچھا بچیوں یہ تم پانی کہاں اونڈے لوگی؟ کہاں میں زینب کی وصیت.
ہم نسل بعد نسل زینب کی پیاسی بھتیجی کی پیاس بجھانے کے لیے آتی ہے کہ کاش اس پر ہم موجود نہ تھی. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. بس مجلس تمام ہو رہی, بہت کریا ہو چکا. یہ اس بچی کی مجلس ہے کہ جس بچی نے تمانچے کھائے. یہ اس بچی کی مجلس ہے جس بچی نے تازیانے کھائے. میں نے جمعرات کی مجلس میں عرض کیا بانی مجلس کے حکم پر میں نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ بین ہے بچی سے. فارسی کے مورخ نے لکھے ہیں ایک بین رہ گیا. بولا سن لیجیے یہ بین بڑا قیامت کا بین. جب بابا ملا نا, بابا کا سر ملا, تو بچی کہتی ہے بابا دختران شامی بر قالین سر می گزارد و دختر دو در سنگ منبر. بابا شامی رئیسوں کی بیٹیاں مخملی تکیوں میں سر رکھ کے سوتی ہے. تیری بیٹی کا تکیہ زندان شام کے پتھر ہے, دیواروں سے ٹکرے مارتی ہے تیری بیٹی. اللہ منظورین کو شفایاب فرمائے. خاص طور پہ ہمارے حیدر پوپا کو, ڈاکٹر ولایت حسین کو, مولانا نقوی کو, مولانا بخاری کو, علی پاس حافظ صاحب کی زوجہ کو, جتنی بھی میری بہنیں بیٹیاں مائیں علیم ہیں, میرے بزرگ, میرے بھائی, بچے علیم ہیں, اللہ تعالیٰ شفایاب کرے, اللہ ذہن کو بھی شفا دے. بس مجلس ہو گئی ہے. اللہ بانیان مجلس کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. چاروں مجالس جو ہوئی ہیں چاروں بانیان کو اللہ سلامت رکھے. گھروں کی پیسے کرانے والوں کو بھی سلامت رکھے, لوہے پڑھنے والوں کو بھی سلامت رکھے, معلوم کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے, سلام و مرثیہ پڑھنے والوں کو بھی سلامت رکھے. دور نزدیک سے دعائیں ہیں غریب زہرا کو ان کی چہیتی بیٹی کا کوئی آج خالی نہ جائے, کوئی ادارہ جعفریہ آج خالی نہ جائے. مجلس انشاءاللہ قبول. بس میں صرف ایک کی ایک روایت پڑھوں اور مجلس یہاں ختم ہو جائے. ہمارے محمد طارق جوید نے بھی مجھ سے التماس کیا ان کی بیگم اللہ ان کو بھی شفا دے, ان کے بچوں کو بھی, ان کے رزق و مال میں بھی برکت ہو. جتنے میرے بھائی بہن ہیں دور نزدیک سے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. خاص طور میں میرے بھائی ولایت حسین کہتے ہیں ہمارے کامران کو کبھی نہ بھولا کرے. اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے, اللہ پر امید کے درجات بلند کرے. مجلس ختم ہو رہی ہے, ایک کی ایک روایت سن لیجیے. میں نے یہ روایت سنی تھی سب سے پہلے قبلہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے یہ روایت سنی تھی آیت اللہ سید محسن کے فرزند سے عاملی لبنانی کے, جن کا نام تھا سید یوسف. قبلہ نے مجھے یہ بتایا تھا میرے گھر میں غریب خانے میں انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی قم میں, اور انہوں نے اس مجلس میں پڑھا, پھر ڈیٹیل بتائی. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں سید یوسف کو ملا جو آیت اللہ محسن کے فرزند تھے تو وہ مجھے لے گئے قبر رقیہ پر, اور قبر رقیہ پہ وہ سید سر مارنے لگا. قبر پہ سر مارتا تھا, روتا جاتا. میں نے کہا سید روتے کیوں ہو؟ کہا مولانا میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں. میرے باپ کے اجتہاد کا دور تھا. سید ابراہیم نامی ایک مجاور تھا روضہ زینب کا, اس کی 6 بیٹیاں تھیں. 6 کی 6 بیٹیوں نے عالم خواب میں اس بچی کو دیکھا. جو بچی کہتی ہے سین کا پانی میری لاش کو خراب کر رہا ہے, اپنے بابا سے کہو میری قبر کو پختہ کر دے. سید نے خواب کو خیال سمجھا. ایک روز سید ابراہیم رونے کے لیے سویا ہوا تھا, کیا جو منظر دیکھا, بچی بندے ہاتھوں سے خواب میں
کا واسطہ میرا تعویذ سید نے امامہ نہ سنبھلا، نارائن نہ پہنی، میرے بابا آیت اللہ محسن عاملی کے پاس آیا، میرے بابا باہر نکلے، میرے بابا نے کہا جلدی چلو، مستری منگواؤ، مزدور منگواؤ، یہ خواب سچا ہے، جلدی سے چلے۔ اب تو تعویذ قبر کھولا، میرے بابا نے سید ابراہیم سے کہا یہ سید زادی کا جنازہ ہے، کوئی خیر ہاتھ نہ لگائے، تم قبر میں چلے جاؤ۔ قبر میں جا کر سید ابراہیم روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، جنازے میں جھک گیا۔ میرے بابا نے پوچھا ماذا یبکی کا یا ابراہیم، تجھے کس شے نے بلایا؟ سید ابراہیم نے کہا آقا میرا مولا سجاد اتنا غریب تھا، اپنی بہن کو کفن بھی نہ دینا، ایک گردے میں دفن ہے، ایک گردے میں دفن ہے، یتیمہ حسین گردے میں دفن ہے، کفن نہ پہنا ہے۔ لاش اٹھائی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، سید یوسف کہتے ہیں میں آئی وٹنس، میں نے دیکھا ہاتھ کانپ رہے تھے، سید کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے بابا اور سارے حاضرین رو رہے تھے۔ بچی کے جنازہ رکھا، میں نے علی عباس کے گھر کہا تھا میں نے وہ تصویر خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ بچی کا جنازہ پڑا، آیت اللہ محسن عاملی رو رہے ہیں اور اوپر ایک چادر تلی ہوئی، سامنے جنازہ رکھا، اور اب دیکھ کر جنازے کو سید ابراہیم نے منہ پہ واطف کیا۔ میرے بابا نے پوچھا کیا ماتم کی وجہ کیا ہے؟ کہا آقا میں کیا بتاؤں، میرا مولا سجاد اتنا غریب تھا، اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلا، آج بھی رسیوں میں دفن ہے، یتیمہ حسین۔ مجلس تمام ہو گئی، قبلہ صدر حسین، علامہ صدر حسین یہ جملہ کہا تھا کہ شرح نما سٹی کتاب روایت کہ شہید جس حال میں شہید اسے اسی حال میں دفن کر، نہ اس کے کپڑے بدلو۔ اسی لیے عابد بیمار نے شاید خون آلود کرتے کو رکھا اور ہاتھ نہیں کھلا کہ جب